ادغام، تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ مرج کر دینا، ملا دینا۔ اب یہ جو ادغام ہے یہ دو طرح سے ہوگا، ایک ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام ایک بغیر غنہ کے ساتھ۔ نام آپ یاد رکھیں گے، ادغام وذ غنہ اور ادغام وداؤٹ غنہ۔ جب آپ کو تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را آئے گا تو آپ ملائیں گے ضرور، لیکن بنا غنہ کے، یعنی وداؤٹ غنہ کے۔ الم، آواز ناک میں نہیں جائے گی، بالکل بھی نہیں۔ الم کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد اگلا لیٹر لام ہے۔ یکل لہو من لدنہ رزقا لکم، تنوین ہے قاف پر اور تنوین کے بعد لام ہے، ادغام تو ہوگا لیکن بغیر غنے کے۔ کل لہو افل لکم الا من رحم ارآہ استغنی من ربک توابا رحیما رؤوف رحیم عیشۃ راضیۃ۔ یہاں ہر جگہ جہاں جہاں پر آپ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را دیکھ رہے ہیں وہاں پر ادغام ہے، لیکن کیسا ادغام ہے؟ بغیر غنہ والا۔ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا آ جائے، واو آ جائے، میم آ جائے یا نون آ جائے، ان چاروں لیٹر میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا، لیکن وہاں پر ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، آواز کو ناک میں رکھ کر پڑھیں گے، جیسے من یعمل، من یقول، من یوم عینا یشرب وجوہ یومئذ یومئذ یتذکر۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد کیا ہے؟ یا ہے، تو ادغام ہوگا اور ادغام وتھ غنہ، غننے والا۔ اسی طریقے سے آپ یہ سارے ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر واو کے تھے اور یہاں پر یہ دیکھیے یہ میم کے ہیں۔ ڈیٹیل میں سمجھنے ہیں تو لانگ ویڈیو اویلیبل ہے، لانگ لیسن اویلیبل ہے اور ڈیٹیل میں وہاں پر سمجھایا گیا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں، اس والے دونوں لائن میں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ کو نون نظر آ رہا ہے تو ادغام ہوگا غننے والا۔